نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کے بعد کی اس نشست میں ہفتے وار حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ اگر خواب میں کسی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو یہ کچھ کمال معمور بھی نہیں، یہ کمال معمور بھی نہیں کو نعمت عظمیٰ ہے. اور اگر کسی کو عمر بھر بھی زیارت نہ ہو تو یہ کچھ نقص منی ان نہیں، کیونکہ کمال و نقص کا مدار، کمال اور نقص کا مدار تو امور اختیاریہ ہے، جو کام آدمی اپنے اختیار سے کرتا ہے. غیر اختیاری امور کے نہ ہونے سے نقص لازم نہیں آتا. اور یہ بڑی اہم بات ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ غیر اختیاری چیزوں میں پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جو اختیاری کام ہے وہ نہیں کرتے. اب وظیفہ پوچھتے ہیں جو کہ وظیفہ بتا دو کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. غیر اختیاری چیز ہے، لیکن اختیاری چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنا. اب اس اختیاری کام میں تو نفس پر بوجھ آتا ہے، نفس کے لیے وہ شاخ ہے، بوجھ آتا ہے، نفس اس سے بھاگتا ہے، پابندی ہے نا، قید ہے. غیر اختیاری میں کیا ہے کہ کچھ کرنا نہیں پڑتا، واہ واہ ہو جاتی ہے. اسی لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی اختیاری میں کوتاہی نہ ہو، اختیاری میں کوتاہی نہ ہو اور غیر اختیاری کے در پہ نہ ہو. ایک شخص حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے. تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تمہارا تو بڑا دل جگرا ہے. ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ نظر بھر کر سبز گنبد کو بھی نہیں دیکھ سکتے، سبز گنبد کو دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، اور تمہارا اتنا بڑا جگرا کہ تم کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. اصل چیز اتباع سنت ہے، اتباع سنت، اور بتکلف، کیونکہ بے تکلف نہیں ہوتا، تکلف کے ساتھ ہوتا ہے، سوچ سوچ کے کرنا پڑتا ہے. اور جب آدمی بتکلف کوئی کام کرتا ہے اس میں مشقت ہوتی ہے، یہ مجاہدہ ہے، اور مجاہدے پر مشاہدہ ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور سنتوں پر عمل کرنا آسان ہے، مشکل نہیں. بس آدمی اپنی سوچ اور فکر کو درست کر لے کہ میری زندگی کس راستے پر گزارنی ہے، کس طریقے پر گزارنی ہے. اگر اپنے نبی کے طریقے پر گزارنی ہے تو اپنی زندگی کو اسی رنگ میں رنگ لے، اسی رنگ میں. اور یہ رنگ سب سے اچھا ہے، یہ اللہ کو پسند ہے.
اس جیسا کوئی رنگ نہیں ہے. یہ رنگ جو ہے نا اپنے نبی کا جو رنگ ہے، وہ رنگ کیا ہے؟ آپ کی سنتوں کا اتباع. بس یہ رنگ اللہ کو پسند ہے، اور ایسا پسند ہے کہ جو اس رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتا ہے نا، رنگے گا تو کیا کوشش ہی کر سکتے ہیں ہم تو، جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی کوشش کی، لیکن اللہ اس کوشش کی بھی قدر کرتا ہے، اور اللہ اس کوشش کرنے والے کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فاتبعونی کا ثمرہ کیا؟ یحببکم اللہ. کہ ہم کیا سنتوں پہ عمل کر سکتے ہیں؟ کوشش ہی کریں گے نا. تو اس کا ثمرہ یحببکم اللہ ہے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ پیارا بنا لیتا ہے. کیونکہ یہ طریقے اللہ کو پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اللہ کے محبوب ہیں. آپ کے طریقے بھی محبوب ہیں، اور جو ان طریقوں پر عمل کرے وہ بھی اللہ کا محبوب ہے. اور یہی وہ راستہ ہے جس کو اکابر نے کہا کہ سب سے شارٹ کٹ راستہ، سب سے شارٹ کٹ اللہ کا محبوب بننے کے لیے، اللہ کی نسبت کو حاصل کرنے کے لیے. اور اس کو فرماتے ہیں کہ سب سے اسہل راستہ، اور سب سے اجمل راستہ، اور سب سے احوط راستہ، احتیاط والا. اگر کوئی ہے اللہ تک پہنچنے کا، اسہل بھی ہے، اجمل بھی ہے، احوط بھی ہے، اتباع سنت کا راستہ ہے. اس میں بڑی حفاظت ہے، بڑی حفاظت ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ آدمی کشف و کرامات کے پیچھے چلا جائے گا. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں کہ وہ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں نا، تو جا کر پھر وہاں سے مایوس ہو کے واپس آ جاتے ہیں. بھئی کیا ہوا؟ ہم نے کوئی کشف و کرامت تو دیکھی نہیں، کوئی کشف و کرامت نہیں دیکھی. حالانکہ کشف اور کرامات یہ بزرگی کے لوازمات میں سے نہیں ہے، کیونکہ بزرگ ہو اس کو کشف و کرامت ہو. اسی لیے اکابر نے فرمایا کہ بھائی سب سے بڑا کشف یہ ہے، سب سے بڑا کشف، کشف کہتے ہیں نا وہ غیب کی چیز نظر آ جائے تو یہ کشف ہو گیا. تو سب سے بڑا کشف یہ ہے کہ آدمی کو اپنا عیب نظر آ جائے، اپنا عیب نظر آ جائے. اب اگر اندر کی چیز تو نظر نہ آئی، اپنا عیب تو نظر نہ آیا، اور باہر کی کوئی چیز نظر آ گئی تو کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اصل سب سے بڑا کشف یہ ہے اپنا عیب نظر آ جائے. اور سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ سب سے بڑی کرامت اتباع سنت کی توفیق ہو جائے، شریعت پر استقامت حاصل ہو جائے. یہ سب سے بڑی کرامت ہے، اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے. کہ دین کے کسی مسئلے پر استقامت کا حاصل ہو جانا ہزاروں کرامتوں سے بڑا ہوا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کافی عرصے تک رہا، 10-20 سال تک رہا. پھر کہتا حضرت میں تو جا رہا ہوں، مجھے آپ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. پوچھا بھائی آیا کس لیے تھا؟ آنے کا مقصد تیرا کیا تھا؟ کیونکہ بعض اوقات انسان فاسد نیت کے ساتھ آتا ہے، اس کی نیت میں فساد ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب فاسد نیت کے ساتھ آتا ہے تو محروم رہتا ہے، پھر وہ نوازا نہیں جاتا. تو پوچھا کہ تیرے آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہا جی میں نے تو کیا سمجھ کر آیا تھا کہ میں تو آپ کی کشف و کرامت دیکھنے کے لیے آیا تھا، تو آپ کے اندر تو کوئی کشف و کرامت نہیں دیکھی، تو اس لیے بس مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، میں واپس جا رہا ہوں. فرمایا جا بھائی تیرے جانے کا غم نہیں ہے. پھر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی کرامت جس کو کہتے ہیں نا غیر اختیاری چیز ہوتی ہے. اللہ کسی ولی سے ظاہر کر دے غیر اختیاری چیز تو کرامت ہے، نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ ہے. تو فرمایا کہ کرامت جو ہے کوئی کمال کی چیز نہیں ہے کیونکہ غیر اختیاری ہے. اور اس کی مثال یہ بیان کی کہ اگر کوئی تمہیں پانی پر چل کے دکھائے، حضرت نے فرمایا دریا میں چلنے لگے، سمندر پہ چلنے لگے، تو فرمایا متاثر مت ہونا. پانی پہ تو تنکے بھی تیر لیتے ہیں، متاثر مت ہونا. اور اگر کوئی ہوا میں اڑ کر دکھائے تو متاثر مت ہونا. ہوا میں پرندے بھی اڑتے ہیں، تو یہ کون سی کمال کی بات ہے؟ کیا پرندے کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں کہ ہوا میں اڑتے ہیں؟ تو کوئی بزرگی کی بات نہیں ہے.
ہاں اگر کسی کو جانچنا ہو پرکھنا ہو تو اس کی کسوٹی اس کا معیار یہ نہیں ہے کیونکہ پانی پہ چل کے دکھا دے، ہوا میں اڑ کے دکھا دے، کوئی غیب کی بات بتا دے، یہ معیار نہیں ہے۔ معیار اس کا یہ ہے کہ اس کی زندگی قدم بقدم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ صاحب کرامت ہے، یہ صاحب کرامت ہے۔ بس اس سے بڑا کوئی صاحب کرامت نہیں ہے کہ جس کی زندگی قدم بقدم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر جس بات سے خوش ہوتا ہے وہ اسی سے خوش ہوتا ہے کہ ایک نبی، ایک امتی آپ کے طریقوں پر چلنے والا ہو، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو، اس سے آپ کا دل خوش ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہماری جانب سے خوش ہو جائے، آپ کی توجہ ہمیں حاصل ہو جائے، وہ توجہ ہمارے شامل حال رہے، بس اپنی زندگی کو سنت کا نمونہ بنا لیں، چاہے ساری زندگی آپ کی خواب میں زیارت نہ ہو، کوئی غم کی بات نہیں ہے، لیکن ایسا شخص جو اتباع سنت میں لگا ہوا ہے اس سے قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے، پھر کس بات کا غم ہے؟ کوئی غم کی بات نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں، چاہے زیارت نہ ہو، غیر اختیاری ہے نا، تو غیر اختیاری سے پریشان ہونا کیا؟ اب جیسے بہت سے لوگ ہیں وسوسوں سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی برے برے وسوسے آتے ہیں، نماز میں آتے ہیں، تلاوت میں آتے ہیں، برے برے خیال آتے ہیں، تو وسوسہ کوئی پریشان ہونے کی چیز نہیں ہے، کیونکہ غیر اختیاری ہے، ایک دفعہ نہیں 1,00,000 دفعہ ہے، پریشانی کس بات کی ہے؟ غیر اختیاری نا، سوال نہیں ہوگا آخرت میں کہ تجھے وسوسہ کیوں آیا تھا، لیکن گناہ سے پریشان نہیں ہوتے، جھوٹ بول لیں، بد نظری کر لیں، غیبت کر لیں، بہتان لگا دیں، اس سے پریشان نہیں ہوتے، حالانکہ یہ پریشانی کا موقع ہے۔ میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کے لیے، ایمان والے بندے کے لیے پریشانی کا ایک ہی موقع ہے۔ آج تو بہت سی چیزوں میں پریشان ہے نا، کہاں سے کمائیں گے، کہاں سے کھائیں گے، کل کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، اولاد کا کیا ہوگا، فلاں کام، یہ وہ، نہ کتنی لمبی فہرست ہے، پریشان، بات میں پریشانی۔ اور بہت سے لوگ اپنی زندگی کو عذاب بنا لیتے ہیں، کس لیے کہ پریشانی اپنے پر مسلط کر لیتے ہیں۔ ارے بھائی پریشان ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو سونپ دو، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، اللہ ہمارا خیرخواہ ہے، تو پریشان ہونا کیسا؟ نہیں، اپنے حواس پہ پریشانی اتنی سوار کر لی، اب نہ خود چین میں نہ دوسروں کو چین لینے دیتے، بیوی کا سکون برباد، اولاد کا سکون برباد، سب کا برباد۔ کیا ہے جی؟ پریشانی سوار ہو گئی۔ تو پریشانی ایسی چیز نہیں ہے کہ اپنے کو سوار کر لی جائے۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی مومن کے لیے پریشانی کا ایک ہی موقع ہے، اور وہ موقع ہے جب اس سے گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے۔ اب یہ جتنا پریشان ہو کم ہے کہ گناہ کیسے ہو گیا، اللہ کی نافرمانی کیسے ہو گئی، اور جب تک رو رو کر سچے دل سے توبہ نہ کرے اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے۔ اب پریشانی کا یہ موقع ہے، تو گناہ سے تو پریشان ہوتے نہیں، اور ویسے پریشانیاں بہت ساری جمع کر رکھی ہیں۔ اسی طرح سے اتباع سنت پر تو عمل ہے نہیں، لیکن چاہتے زیارت ہو جائے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضرت یہی بات یہاں پہ سمجھا رہے ہیں کہ زیارت اگر خواب میں ہو بھی گئی تو آپ کا کیا کمال ہوا؟ غیر اختیاری چیز ہے نا، آپ کا تو کوئی کمال نہیں، اور اسے علامت تو اچھی کہیں گے کہ علامت تو اچھی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کہ شیطان کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کسی نبی کی شکل میں متشکل ہو جائے اور کسی کو خواب میں آ جائے، شیطان کو یہ اختیار نہیں ہے، لیکن علامت تو اچھی ہے، لیکن اس کو قرب میں دخل نہیں ہے، قرب میں دخل نہیں ہے۔ قرب میں جس چیز کو دخل ہے وہ اتباع سنت کو دخل ہے، اور اصل چیز تو قرب ہوتا ہے نا، کہ اپنے محبوب کا قرب حاصل ہو جائے، اپنے محبوب کی شفاعت حاصل ہو جائے۔ تو اس لیے غیر اختیاری کے کبھی در پہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی نماز میں دل نہیں لگتا، نہ لگا کرے، ذکر میں دل نہیں لگتا، نہ لگا کرے، مزہ نہیں آتا، نہ آیا کرے، اصل تو نماز پڑھنا ہے،
دل لگا کے پڑھی جائے یا بغیر دل لگا کے پڑھی جائے، مزے کے ساتھ پڑھی جائے یا بے مزہ پڑھی جائے، اصل تو نماز پڑھنا ہے، اصل تو تلاوت کرنا ہے. کیونکہ مزہ کیا ہے، کیفیت کیا ہے، مخلوق ہے. تو مخلوق کا طالب بننا کیسا؟ ارے مولا کا طالب بننا. اور مولا کا جو طالب ہوتا ہے وہ کبھی لذت اور مزے کو نہیں دیکھتا، وہ عمل کرتا رہتا ہے. اس کی نظر کبھی اس چیز پر نہیں ہوتی، لذت آئی، مزہ آیا، نہیں آیا، کیا کیفیت طاری ہوئی، رونا آیا یا نہیں آیا، دل لگا یا نہیں لگا. نہیں، اس نے ہر حال میں کرنا ہے. یہ مولا کا طالب ہے، اسے استقامت حاصل ہے، کرنا ہے. ورنہ 4 دن نماز پڑھی چھوڑ دی، 4 دن تلاوت کری چھوڑ دی. کیوں؟ کہ جی مزہ نہیں آیا. تو پھر یہ اللہ کا طالب نہیں تھا، کیفیات کا طالب تھا. اس لیے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں ہے تو وہ سچی محبت کی علامت ہے کہ اس وقت تک یہ چین سے نہیں بیٹھے گا، اطمینان سے نہیں بیٹھے گا جب تک آپ کی سنتوں پر عمل نہیں کرے گا. اصل چیز یہ ہے. اور سنت پہ عمل کرنا بہت آسان ہے کہ جن چیزوں کو، جن کاموں کو ہم روز مرہ انجام دیتے ہیں، ہمارا کھانا پینا، پہننا اتارنا، سونا جاگنا، گھر سے نکلنا، گھر میں آنا، جوتا پہننا، جوتا اتارنا، بیت الخلاء جانا، باہر آنا، مسجد میں آنا، مسجد سے جانا، یہ ساری چیزیں ہیں نا. ہم روز مرہ ان کاموں کو کرتے ہیں، لیکن کیسے کرتے ہیں؟ بس ایک عادت سی پڑ گئی، ہو جاتے ہیں خود بخود، ایک عادت سی پڑ گئی ہے. تو اگر اس عادت کو تھوڑا سا سنوار لیں نا، کسی سانچے میں ڈھال لیں، کسی فریم کے اندر اسے اتار دیں، بس وہی زندگی سنت کا نمونہ بن جائے گی. وہ سانچہ کون سا ہے؟ اتباع سنت کا سانچہ ہے، اتباع سنت کا فریم ہے. اس زندگی کو اس کے اندر ڈھال دو کہ سوچ سوچ کر کام کرو. لباس کیسے پہنا ہمارے نبی نے، کیسے اتارا، پانی کیسے پیا، کھانا کیسے کھایا، سونے میں انداز کیا تھا، گھر سے نکلنے میں کیا انداز تھا، گھر میں داخل ہونے میں کیا انداز تھا. سوچتا چلا جائے نا، ایک ایک سنت کو لیتا چلا جائے، سنت زندگی میں بڑھتی چلی جائے گی. یہ طریقہ ہے محبوب بننے کا، اللہ کا محبوب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہو جائے، آپ کا پیارا بن جائے، آپ جس سے محبت کرنے لگے، بھلا وہ گھاٹے میں ہو سکتا ہے، کبھی وہ خسارے میں ہو سکتا ہے، اسے دنیا آخرت کے خزانے مل جائے جو آپ کا محبوب بن جائے، آپ کا پیارا بن جائے. لیکن راستہ یہی ہے، راستہ یہی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ بہترین طریقہ ہے، یہ بہترین برانڈ ہے. برانڈ ایسا برانڈ ہے کہ جو آخرت میں کام آنے والا، یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب، یہاں بھی عزت وہاں بھی عزت، دونوں جہان میں عزت والا، احترام والا. یہ برانڈ ہے نا. اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے، اس نقالی کو اختیار کرنا چاہیے. اس نقالی والا محروم نہیں رہتا، محروم نہیں رہتا. اس لیے حکیم سید ابراہیم رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ بھائی سیرت تو بن جائے گی، سیرت تو بن جائے گی. نہیں، فرماتے ظاہر کا اثر ہوتا ہے باطن پر اے رضوی. رضوی حضرت کا تخلص ہے. ظاہر کا اثر ہوتا ہے باطن پر اے رضوی. سیرت تو بن جائے گی، پہلے بندگان عشق کسی صورت تو بنا لے، پہلے بندگان عشق کسی صورت تو بنا لے. ارے پہلے دیوانگی تو اختیار کر لے، کوئی پاگل من تو اختیار کر لے. بغیر دیوانہ بنے کیسے نقالی اختیار کر سکتا ہے؟ پھر دیوانہ ہوگا تو نقالی اختیار کرے گا نا، پھر کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ میرے محبوب کا طریقہ ہے. لوگ پاگل کہیں، دیوانہ کہیں، کچھ بھی کہیں، بس میرے محبوب کا طریقہ، میں نے نقالی اختیار کر لی ہے. پھر کسی سے شرمائے گا نہیں، کسی سے جھجکے گا نہیں، ہر حال میں ہر جگہ پر عمل کرے گا جیسے صحابہ نے کر کے دکھایا. کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گئے لیکن متاثر نہیں ہوئے. اور آج ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں تو متاثر ہو جاتے ہیں کہ لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں، ہم بھی کھڑے ہو کر کھانے لگتے ہیں. کیوں؟ کہ اگر بیٹھ کے کھائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، سب کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں اور یہ بیٹھ کے کھا رہا ہے. تو یہی تو موقع ہے صحیح عمل کرنے کا، صحیح عمل دکھانے کا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صحیح طریقہ تو یہ ہے. اس لیے اپنی شناخت قائم کرنی چاہیے، اپنی شناخت.
اور ہماری شناخت وہ نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہے اپنے آپ کو بنا لیں، یہ شناخت نہیں ہے. ہماری شناخت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہماری پہچان ہے. اب اس شناخت کے حاصل کرنے میں لوگ ہمیں پاگل کہیں، دیوانہ کہیں، بے وقوف کہیں، احمق کہیں، کچھ بھی کہیں، کہا کریں، کسی کی پرواہ نہیں. بس یہ دیوانگی اللہ ہمارے سروں پہ سوار کر دے. تو اس لیے غیر اختیاری کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، کشف و کرامات کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. آج بھی بہت سے لوگ ہیں ڈھونڈتے پھرتے جو کہ مجذوب مل جائے. ارے مجذوب مل گیا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تیرا کیا بھلا ہوگا؟ بھائی وہ تو مجذوب اگر ہے تو کس وجہ سے اللہ کی کوئی حکمت ہے، اللہ اپنے بھیدوں کو خود جانتا ہے. لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجذوب نے اگر کچھ کہہ دیا تو بس ہماری کوئی قسمت بدل جائے گی. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ وہ وہی بات کہے گا نا جو ہونے والی ہے. اس کی زبان سے اللہ وہی کہلوائے گا جو ہونے والی ہے. تو اگر اس کی زبان سے نہیں بھی نکلے گی پھر بھی وہی ہوگا، کیونکہ اللہ نے وہی مقدر میں کیا ہے. تو کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو مجذوبوں کے پیچھے، اور اس مجذوبوں کے چکر میں بے دینوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں. بے دین، نہ نماز کے، نہ روزے کے، نہ وضع، نہ قطع، چرسی، موالی، افیمچی، نہ معلوم کس کس حالت میں. وہ سمجھتے ہیں کہ بوڑھا پہنچا ہوا ہے. جتنا وہ اول پھول پکڑا ہے، جتنا وہ گالیاں پکڑا ہے، جتنا وہ ننگ دھڑنگ ہے، اس نے سب کچھ اتارا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں پہنچا ہوا ہے. اصل یہ دیوانگی ہے، یہ دیوانگی اختیار کرنی چاہیے. اپنے نبی کا ہو جا بس، پھر کسی کا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کی زندگیوں کو اپنا لے، پھر کسی کے اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے وہ جن کا اقتداء کرنا چاہیے، اتباع کرنا چاہیے، جن کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. یہ نقش قدم کامیابی کی ضمانت ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نستعينك على طاعتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرغنا وارغ عنا وأرغنا وارغ عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا رب.